یہ داستان آج سے 150 سال پرانی ہے۔ ہمارے گھر کے پاس کچھ ہمسائے رہتے تھے، ان کا اپنا گھر تھا، کاروبار تھے، خوشحالی تھی، ایک نظام چل رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کے گھر کے کچھ حصوں کو ایک قابض کی نظر لگ گئی جو اتفاقاً ہمارے گھر پہ بھی قابض تھے۔ ان قابضوں نے ہمارے ہمسایوں کے گھر کے تھوڑے سے حصے کو ہمارے گھر کے ساتھ جوڑ لیا اور 100 سال تک اس حصے کو ٹھیکے پہ رکھ لیا۔ وقت گزرتے گزرتے کوئی 70 سال پہلے ہمیں تو آزادی مل گئی، لیکن ہمارے ہمسایوں کے گھر کے اس حصے کو بھی ہمارے گھر کے ساتھ جوڑا گیا۔ یعنی وعدہ جو 100 سال کے ٹھیکے کا ہوا تھا وہ پھیلتا پھیلتا آج تک چلا آ رہا ہے۔ ویسے ٹھیکے سے یاد آیا، کیا ایک دلکش خیال ہے پورے کے پورے قوم کا ٹھیکے پہ مل جانا، ان کی جان مال تقدیر کا ورثے میں مل جانا۔ بالفاظ دیگر ہمارے ہمسائے اپنے ہی گھر میں پرائے بن کر رہ گئے، اور یہ ایک دردناک کیفیت ہے جب آپ اپنے ہی گھر میں مہمان یا پرائے بن کر رہ جائے، کیونکہ گھر تو وہی تھا، علاقہ بھی وہی اور خطہ بھی وہی۔ پھر بدلا کیا؟ بدلا تو صرف ایک چیز، وہ یہ کہ میزبان سے مہمان تک کا سفر ہوا۔ اور پھر روز روز یہ تانا بھی ملتا رہا کہ جو میری آنکھ کے رستے میرے دل تک پہنچا وہ مہاجر تو حکومت پہ اتر آیا ہے۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر در حقیقت اگر سوچا جائے تو کوئی بھی مہاجر نہیں ہے، سب یہی کے ہیں۔ بس گھر کا نام راتوں رات تبدیل ہو گیا، اتنی جلدی جتنی جلدی تو شاید ایک انڈا بھی فرائے نہ ہو، کیونکہ یہاں تو کوئی بھی ریفیوجی نہیں ہے، یا پھر سارے ریفیوجی ہے۔ کوئی بنگال سے آیا ہے تو کوئی پنجاب سے، کوئی یو پی سے تو کوئی ممبئی سے، کوئی ایران سے تو کوئی توران سے، کوئی باہر سے آیا ہے تو کوئی اندر IDP کی صورت میں۔ ایک اور نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھر اگر اپنے اندر افغانیوں کو نہیں سما سکتا تو پھر اس گھر میں رہنے والوں کو اس گھر سے بھاگنے والوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آسٹریلیا، کینیڈا یا پھر یورپ میں 5 دن ویزا لیٹ ہونے پر وہاں کی سیاست، معاشرت اور ثقافت کے باپ بھائی ایک کر دے۔ ویسے اس پورے گیما گیمی میں چند گروہ جو ہے وہ انتہائی قابل رحم ہے، اور ان لوگوں میں شامل ہے پشتونوں کے اندر وہ لوگ جو افغانیوں کو نکالنے کے علمبردار ہے۔ اب یہ بیچارے جو ہے وہ بیگانے کے غم میں عبداللہ یارانہ ہوئے پھرتے ہیں، کیونکہ ان کو صرف تھوڑی دیر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی افغان مہاجرین یہاں سے نکلیں گے اس کے بعد یہ بھی مہاجر ہے، ان کا بھی یہ گھر نہیں ہے۔ اب اگر سوچا جائے، جو کہ ہمارے ہاں بہت کم ہوتا ہے کیونکہ سوچنا اور اس طرح کی باقی چیزوں سے تو ہمارا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا یوزولی، ہم تو اکثر کام بغیر سوچے سمجھے کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو مہاجر کہلاتے کہلاتے باری باری ایک ایک کو نکالتے آخر میں یہاں پر صرف حافظ کا ملتانی سوہن حلوہ اور بٹ کی کڑھائی رہ جائے گی، کیونکہ بریانی والے بھی مہاجر ہے، نہاری والے بھی مہاجر، حلیم والے بھی مہاجر، منتو والے بھی مہاجر، روحش والے بیچارے تو ہے ہی مہاجر، سجی والے بھی مہاجر۔ مختصراً یہ کہ یا تو کوئی مہاجر نہیں ہے یا پھر سب مہاجر ہے، کیونکہ آپ جب ایک چیز کو علاقائی یا لوکل کہتے ہو اور دوسرے کو مہاجر، تو وہاں پہ جو بنیادی کیٹیگری ہے وہ فرق کی ہوتی ہے۔ تو اب اگر جیسے میں نے اوپر بات کی، اگر سارے کے سارے مہاجر ہے تو اس کا مطلب منطقی اور فلسفیانہ بنیادوں پہ، میں تو یہ بات بھول گیا، منطق یا لاجک اور فلسفے سے تو ہمارا رشتہ بہت پہلے کٹ چکا ہے ایز اے قوم۔ خیر، منطقی اور فلسفیانہ بنیادوں پہ اگر سب مہاجر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مہاجر نہیں ہے۔ مختصراً یہ کہ اور کچھ نہ صحیح، ہم افغانیوں کے چھوٹے موٹے کاروبار اور بڑے بڑے کام اور موٹے موٹے جو خیرات ان کے نام پہ آ رہے ہیں ان کا ہی بھرم رکھ لیتے، کیونکہ اس پورے کے پورے کھیل میں نقصان جس کا ہونا ہے وہ
اسلام آباد کے F7، لاہور کے ڈیفنس، کراچی کے بحریہ یا پھر کوئٹہ کے سروے 144 میں رہنے والے امیر افغانی کا نہیں۔ وہ تو اس سارے کے سارے کھیل کے بعد بھی یہیں پاکستان میں ہی رہے گا، کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اصل نقصان جس کا ہونا ہے وہ اس ریڑی بان، چوکیدار یا سبزی فروش افغانی کا ہے جو ہماری ہی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی 50 سال تو تقریباً اب تک ہو گئے، یہ بیچارے افغان جو یہاں پہ رہ رہے ہیں اب تک مہاجر ہے۔ یعنی ہم کوئی کینیڈا، بیلجیم یا پھر سویڈن ہے کہ ہم نے اپنے نیشنلٹی یا قومیت کے جو اصول ہے، ہماری شہریت حاصل کرنے کے جو اصول ہے وہ اتنے سخت رکھے ہوئے ہیں۔ پاس ہمارے ہے کچھ نہیں اور مفت میں ہم بنے ہوئے ہیں افغان نکال خان۔ ایک آخری بات، اس سارے کے سارے کیمپین میں جو افغانیوں کے خلاف شروع ہوا ہے، جس میں ہم انہیں اپنے ہی علاقے سے بے دخل کرنے پہ بضد ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں افغانیوں کے حالت زار پہ بھی تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کے اپنے معاشرے اور اپنے ملک کا کیا حال ہوگا، وہاں کتنی بے چینی اور بدامنی ہوگی، وہاں کتنی لاچاریت اور ایک غیر یقینی صورتحال کا فضا ہوگا، جن کے لیے ہمارا ملک دارالامان ہے، جو ہمارے ملک میں رہنے اور یہاں سے بے دخل نہ کیے جانے کے جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ہمارے اپنے ملک سے تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، ہم میں سے ایون وہ لوگ جو اس ملک میں بہت زیادہ سٹیک رکھتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ یہاں سے نکلنے کی جستجو میں لگے ہوتے ہیں۔ تو پھر سوچیں، کچھ احساس کریں اور ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہوش کے ناخن لینے سے پہلے یورپ اور مغربی ممالک اور اقوام متحدہ والے ہوش کے ناخن لے کر آپ پہ قرض، خیرات اور ڈونیشنز کے دروازے بند کر دیں۔ پھر اس کیس میں تیرا کیا ہوگا سونیا؟ اور ایسی باتیں سننے کا دل ہو رہا ہے تو پھر اس چینل کے آغوش میں آئیں، سبسکرائب اور فالو کا بٹن دبائیں، اس پیج کو لائک اور شیئر کریں اور اس ویڈیو پہ کامنٹ کریں اور عیش بھی کریں۔